عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا پروگرام تھا جو کہ کامیاب ابھی تک نہیں ہو پا رہا، اور عمران خان صاحب کو جو فوجی عدالت میں جا کے ٹرائل کرنے کی ایک پلان کیا گیا تھا، خواہش تھی، وہ خواہش پوری نہیں ہو پا رہی۔ اس کی پہلی ریزن یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کیا، کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے خلاف، کسی کے خلاف بھی جو سیاسی قیدی ہیں، جو جیلوں میں مقید ہیں پچھلے 1.25 سال سے 1.5 سال سے، ان کے خلاف بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ابھی تک کہ جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے کروایا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ نہ پاکستان تحریک انصاف نے کروایا، نہ پاکستان کی لیڈرشپ نے کروایا۔ یہ جنہوں نے کروایا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صفوں میں ان کو تلاش کریں اور ان کو سزائیں دیں، اگر ہمت ہے تو، اور اگر ہمت نہیں ہے تو پھر اس چیپٹر کو اب کلوز کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے پیچھے سب سے زیادہ چھپے ہیں پیپلز پارٹی اور سب سے زیادہ مسلم لیگ نواز، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کا جو ہے وہ کریا کرم ہو جائے فوج کے ہاتھوں، لیکن میں فوج کی بات کر رہا ہوں، چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ فوج بالکل یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرے اور اس طرح کے کسی کام میں الجھے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جو ہے وہ ابھی تک فوج کے گلے کا پھندا بنی ہوئی ہے، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا کئی سال گزرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو باقاعدہ طور پہ ایک عدالتی قتل قرار دیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کو۔ تو اس لیے اب بھی بطور ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ عمران خان، ایک پولیٹیکل لیڈر، ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے کرش کر دیا جائے۔ بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا، تو وہاں پہ بھی وفاقی حکومت کی طرف سے یہ واضح طور پر جواب دیا گیا 2 ٹوک انداز میں کہ جناب عمران خان صاحب کو ابھی تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فوجی عدالت میں لے کے جائیں، اور اس پہ درخواست یہ نمٹائی گئی، اور اس گارنٹی کے ساتھ نمٹائی گئی کہ اگر ایسا کرنا ہوا تو ہم پہلے سول میجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی، جو ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق کریں گے۔ تو اس ایشورنس پہ درخواست جو ہے وہ عمران خان کی وہ نمٹا دی گئی، اور اس کا بڑا کلیئر ہے کہ ابھی تک جو کوششیں کی گئیں، جو DDISPR نے بھی پریس کانفرنسیں کی، جو مسلم لیگ نواز نے بھی گلے پھاڑ کر بہت کوششیں کی، اور اب اس میں کوئی کامیابی کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ اور اس کے ساتھ اگلی جو تبدیلی ہے جی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آ چکا ہے، اس فیصلے کے بعد بہت کم چانس ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز کرے گی ان کے ساتھ، لہذا وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس دوران پھر ایک اور خبر آئی، اور وہ ہے DGISI کی تبدیلی۔ DISI جو ہیں وہ 30 ستمبر کو نئے DGISI آ جائیں گے، اور آخری ہفتہ جا رہا ہے، اور اس کا مطلب بھی بڑا واضح ہے کہ نئے DGISI آئیں گے، اور وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ تو ان کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اگر یہی پالیسی کامیاب رہتی ہے تو میں آپ کو ان ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ پھر کوئی کامیابی ان کو بھی حاصل نہیں ہوگی، جو پچھلے دور میں نہیں ہو، اب تک 2.5 سالوں میں جو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی وہ آئندہ بھی نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر نئے DGISI آتے ہیں اور اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہیں، اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے سامنے صحیح تصویر پہ رکھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر انہوں نے بھی اسی پالیسی کا تسلسل رہا، وہی پالیسی کو جاری رکھا جو کہ پہلے چلی آ رہی ہے، مار کٹائی، اغوا اور اٹھایا جانا، اور چار دیواری کو پامال کرنا، اور یہ سارے کام اگر اسی طریقے سے کیے جاتے رہے حکم حاکم کے تحت، تو پھر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن دوسری جانب جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، ان کے ہاں جی بہت زیادہ انتشار بھی پایا جاتا ہے اور خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے۔ عمران خان نے 2 ٹوک انداز میں اپنے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور کو اور پارٹی لیڈرشپ کو ہدایات دے دی ہیں کہ اب ہم نے گھروں میں نہیں بیٹھنا، اور نہ ہی ہمیں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی پرواہ ہے، وہ جاتی ہے تو جائے، گورنر راج لگانا ہے گورنر راج لگا دیں۔ اس لیے یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، یہ ہمارے پاؤں کی بیڑی نہیں بنے گی، یعنی کہ ہماری مجبوری نہیں بنے گی، اور اس حکومت کے بچانے کے لیے ہم بلیک میل نہیں ہوں گے اور اپنا موقف نہیں چھوڑیں گے۔
یہ عمران خان صاحب نے بڑے ہی واضح انداز میں پارٹی لیڈرشپ کو اور علی امین گنڈاپور کو بتا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے اور سخت احتجاج کرنا ہے، اور اب ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے اور وہ مسلم لیگ نواز سے بھی بہت زیادہ اتاولے نظر آ رہے تھے، اور وہ بہت زیادہ جلدی میں تھے اور بس چاہ رہے تھے کہ آج ہی آئینی عدالت بن جائے، اور آئینی عدالت بننے کے بعد عدلیہ پہ کنٹرول حاصل کر لیا جائے، اور جو اگلی وفاقی عدالت ہے، جو نئی پیرالل عدالت ہے، وہ اس کے ذریعے پھر ہم اس سارے چوری شدہ نظام کو کنٹرول کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس وقت تک ان کے پاس نمبر نہیں ہیں، کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ قاضی صاحب کے ذریعے کہ ہمیں لوٹا کریسی کی اجازت دی جائے، ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی جائے، ووٹوں کی خرید و فروخت کی اجازت دی جائے، اور جو پہلے آلریڈی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، اور لوٹے خریدنے کے لیے ہمیں لوٹے اور ہارس ٹریڈنگ اور گھوڑے اور خچر جو ہیں ان کو خریدنے کی ہمیں اجازت دے دی جائے، اور ہم جو چاہیں جس کو چاہیں ووٹ خریدیں، 70 کروڑ کا خریدیں، 50 کروڑ کا خریدیں، ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ووٹ شمار بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ 30 ستمبر اس کے لیے ڈیٹ فکس ہے جی، 30 ستمبر، اور اس میں جسٹس منیب اختر صاحب انکار کر چکے ہیں کہ وہ کسی اس ایسے بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے جو غیر قانونی طور پر تشکیل دیا گیا ہو۔ یہ سارے جو معاملات ہیں اگلے ایک ہفتے کے اندر اس میں کچھ آئے گی جی، کچھ خبریں آپ کو ملیں گی، کیونکہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس آرڈیننس جاری کیا گیا تھا ججز کمیٹی، جس میں قاضی صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارے کا کھیل جو اپنے حق میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایکسٹینشن کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، بینچ فکسنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اس پہ اظہر صدیق صاحب گئے تھے، عدالت میں ہائی کورٹ میں گئے تھے، اور اس پہ ریزرو کر لیا ہے معاملہ، اور اناؤنس کیا جائے گا کہ درخواستیں انٹرٹینیبل ہیں یا نہیں ہیں، اگر یہ قابل سماعت ہوتی ہیں تو اس پہ نوٹس ایشو کیا جائے گا۔ دوسری جانب جہاں ڈی جی آئی ایس آئی کے تبادلے کے بعد، ڈی جی آئی ایس آئی کے بلکہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے آنے کے بعد 30 ستمبر کو انہوں نے آنا ہے، اس سے پہلے اور آخری دن رہ گئے ہیں قاضی صاحب کے، جو کہ یقیناً قاضی صاحب کے آخری دن ہی ہوں گے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں کنٹینیو نہیں کر سکیں گے۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ قاضی صاحب کے آخری دن اور پھر نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی آمد۔ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ لندن جانا چاہتے ہیں اور 2 ہفتے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ فی الوقت نکل جائیں، کیونکہ اکتوبر میں جو ہے وہ لڑائی 25 اکتوبر تک لڑائی آخری انتہا تک پہنچے گی، اور اس میں یقیناً آپ پہ بھی بہت پریشر آئے گا، اور پوری کی پوری پارٹی کو ہائی جیک کیا جائے گا، اور ہائی جیک کر کے اور کہا جائے گا کہ جناب بائی ہک اور کروک آئیں اور اس ترمیم کو سپورٹ کریں۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب جو ہیں اور مریم صاحبہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ 2-3 ہفتے جو ہیں وہ باہر رہیں اور سچویشن باہر بیٹھ کر اس کا نظارہ کریں، اور اگر پریس کانفرنس بھی کرنی پڑے اور آنکھیں بھی دکھانا پڑے تو لندن میں بیٹھ کے آنکھیں دکھائی جا سکتی ہیں، جاتی عمرہ میں بیٹھ کے آنکھیں نہیں دکھائی جا سکتی۔ اور پھر اگر قاضی صاحب بچ جاتے ہیں اور قاضی صاحب کنٹینیو کرتے ہیں، اور پھر نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ کے کیا پالیسی دیتے ہیں، یہ بات آپ کو بتا دوں، دونوں چیزیں ہیں کہ قاضی صاحب بچ جاتے ہیں تب وہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ واپس پہنچ جائیں گے، اور اگر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ادروائز قیام کریں گے مستقل لندن میں زیادہ عرصہ تک، اگر قاضی صاحب نہیں بچتے۔ اور دوسرا یہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی نئی پالیسی کیا دیتے ہیں، کیا وہی جاری رہے گی، ڈیمولش پی ٹی آئی اور کرش عمران خان، یا پھر اس میں تبدیلی آئے گی۔ تو لہٰذا ان 2 وجوہات کی بنا پہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ لندن جانا چاہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کو اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مریم صاحبہ ہو سکتا ہے کہ واپس پہنچ جائیں، نواز شریف صاحب کو واپس لندن پہنچا کے، لیکن ابھی یہ کنفیوژن ہے۔